بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. آية number 178. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من جسے یہدی ہدایت دے، اللہ اللہ، فہو المہتدی تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے، فاولئک ھم الخاسرون تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر کسی انسان کا، جیسے ہم لوگ اکثر شیئر کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب جو ہے وہ میں نے پاسٹ اپنے گناہ چھوڑ دیے، اب میں ایک نئی زندگی میں نے سٹارٹ کی ہے، ایک نئے فیز کا حصہ ہوں، تو لہٰذا انسان کہتا ہے الحمدللہ، لیکن اور انسان جو ہے وہ ساتھ اپنے بتا رہا ہوتا ہے کہ پاسٹ میں یہ کرتا تھا، اب میں نے چھوڑ دیا، میں اس لائف سٹائل کا حامل ہوں۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں خود سے اس کی آنکھ جو ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس کا کان گناہ کو نہیں سننا چاہتا، اس کی زبان گناہ کی بات کو نہیں بولنا چاہتی، اس کی زبان بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ورڈز بولنا چاہتی ہے، یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کیونکہ جسے اللہ ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو یہ انسان بدترین انسان ہے جو خسارے میں چلا گیا۔ تو اگر آج ایک انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ میں بہت نیک بن گیا، یا برائی سے اس کے دل میں ایک نفرت ہے، بہت زیادہ متقی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر خشیت ہے، یا میوزک سے وہ نفرت کرنے لگا ہے، یا فلم سے وہ نفرت کرنے لگا ہے، تو یہ کوئی اس کی اپنی اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت دی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈالی، یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں حرام کی نفرت ڈالی، یہ اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کے ضمیر کو زندہ کیا۔ تو ہر چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ ہے، وہ ہم نہیں ہے، ہم اپنی اچیومنٹ سے کبھی بھی نیک نہیں بن سکتے، اور اگر ہم نیک بن بھی گئے تو ہم اپنی اچیومنٹ سے اپنے بلبوتے پہ نیکی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اللہ ہے جو ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ایک اور انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو خسارہ پانے والا ہے، کون سا انسان؟ کہ جس نے گمراہی کے راستے کا انتخاب کیا، جب اس کے پاس چوائس تھی کہ میں اس راستے کی طرف جاؤں یا اس راستے کی طرف جاؤں، حق کا انتخاب کروں یا باطل کا انتخاب کروں، زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں، کم لوگ یہ کر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور obviously آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ حق کے ساتھ، نیکی کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں، اور زیادہ جو لوگ ہیں وہ برائی کو فالو کر رہے ہیں، وہ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو انسان، ایک ایسا انسان جس کا ایمان بہت کمزور ہے اور وہ آخرت اورینٹڈ نہیں ہے، اس کو آخرت پہ اس کی نظر نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ کہے گا کہ کیونکہ لوگ یہ کام زیادہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کام درست ہوگا، اور وہ کر لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے، every time dead fish goes with the flow۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک پوائنٹ کو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مومن کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ بصیرت والی آنکھ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو پہ غور و فکر کرتا ہے۔ آپ ایک پوائنٹ پہ جاتے ہیں، اگر ایک عام انسان وہاں پہ جا کے جسٹ پکچرز کھینچ لے گا، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھے گا، وہ غور و فکر نہیں کرے گا، لیکن ایک بصیرت انسان جس کے آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے بصیرت رکھی ہے، وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر مچھلی اپنے ایک رفتار میں جا رہی ہے، بہت سی مچھلیاں جو ہیں وہ ایک اسکول بنا کر چل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جو مردہ مچھلی ہے اس کا اگر پاتھ وے اپوزٹ تھا جب وہ زندہ تھی، اب وہ بھی ادھر ہی جا رہی ہے جہاں پہ ریلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایسا انسان جو میجورٹی کو فالو کرتا ہے وہ بالکل مردہ مچھلی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر جائے گا جہاں پر وہ ریلے کو دیکھے گا۔ تو لہٰذا اب جب ایک انسان جس نے میجورٹی کو فالو کیا، جس نے ٹرینڈز کو فالو کیا، جس نے لوگوں کے خوف کی وجہ سے ٹرینڈز کو فالو کرنے لگا، اور وہ ایک ڈیڈ فش بن گیا which goes with the flow، تو لہٰذا یہ وہ انسان ہے جس نے گمراہی کا انتخاب کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ،
آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور سو وہ گمراہ ہو گیا. تو لہٰذا ایسا انسان پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مکمل طور پر گمراہ ہو جاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جب وہ گمراہ ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گیا، تو یہی لوگ ہیں جو بہت بہت نقصان اٹھانے والے. تو لہٰذا ہمارے پاس یہاں پہ کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب تک ہم اپنی کتاب سے جڑے رہیں گے، اپنی سورس بک سے جڑے رہیں گے، جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، ہم ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، ہمیشہ ہم راستے پر رہیں گے، ہمیشہ ہم ہدایت والوں کے ساتھ رہیں گے. نو میٹر ہم کم ہی کیوں نہ ہو، نو میٹر ہم کم ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمیں گارنٹیڈ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں. لیکن جب انسان قرآن کو چھوڑ کر اپنی سلائڈ پرائیورٹیز کو سیٹ کرے گا اور ان سائڈ پرائیورٹیز کے پیچھے لگ پڑے گا، بھائی یہ کام ہے اس لیے نہیں کری، پڑھائی ہے، ایگزامس ہیں، پیپرز ہیں، کلاسز ہیں، جاب ہے، بچے ہیں، شادی ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اس لیے نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا، لیٹ آ رہا ہوں، یعنی اتنی ساری سائڈ پرائیورٹیز ہیں جو ہم نے سیٹ کر رکھی ہیں. جب وہ ان سائڈ پرائیورٹیز کے پیچھے لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ یقیناً وہ قرآن سے غافل ہو جائے گا. تو جب انسان قرآن سے غافل ہو گیا تو پھر شیطان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اعراف جب اینڈ ہونا شروع ہوگی تو وہاں بھی ہم پڑھیں گے کہ شیطان کس طرح دل میں داخل ہوتا ہے، کس طرح وار کرتا ہے، اور کس طرح دل کو چیر دیتا ہے، کس طرح دل کو چھنی کر دیتا ہے. تو جب انسان قرآن کو چھوڑے گا تو شیطان اس کے دل میں داخل ہوگا اور پھر اس کے پاس طرح طرح کے وسوسے آئیں گے اور لیک آف کانفیڈنس ہوگا، لوگوں کا خوف دل میں آئے گا، وسوسوں کی بھرمار ہوگی، ڈپریشن ہوگا، اینزائٹی ہوگی، پریشانیوں کی بھرمار ہوگی، اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو سولوشن کیا ہے؟ کتاب سے جڑ جائیں. جو کتاب سے جڑ گیا وہ زندگی پا گیا، وہ راحت پا گیا، اور وہ سراغ زندگی پا گیا. تو یہاں پر ہمارے پاس یہی سولوشن ہے کہ ہدایت پر جمنا ہے تو قرآن سے جڑنا ہوگا. پھر اگلی آیت کو آپ دیکھیے، آیت نمبر 179. یہ بڑی ہی آپ کہہ لیں سخت آیت ہے اور اس میں ہمارے پاس بہت سے لیسنز بھی ہیں. میں یہاں پہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ شاید کسی کی کال آ رہی ہے. چلیں جی. 179. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کی، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیراً بہت سے، من الجن جنات میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، لہم ان کے لیے، قلوب دل ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے، بہا ان کے ساتھ حق کو، ولہم اور ان کی، اعین آنکھیں ہیں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، بہا ان کے ساتھ، وَلَهُمْ اور ان کے، آذان کان ہے، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، بہا ان کے ساتھ حق کو، اولئک یہی لوگ ہیں، کل انعامی جو پایوں کی مانند، بلکہ ہم وہ اضل ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان غافل کیسے ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غافل انسان کیسے ہوا. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، آیت نمبر 179. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. اس آیت پہ تھوڑا پاز کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، بہت سے لوگ اس آیت کے ذریعے آپ کو مس لیڈ کر سکتے ہیں، مس گائیڈ کر سکتے ہیں قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں. تو لہٰذا جیسے آج بھی ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں سیالکوٹ میں ایک مینیجر کو انہوں نے جو ہے وہ جلایا اور اس کو ٹارچر کیا اور الٹیمیٹلی اس کو جلا دیا، اور پھر وہ اس کے جو پیش نظر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حدیث کو پیش کر رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا زیادہ قرآن کو آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن کرنے والی بات ہے، دین کے خلاف یہ کرنے والی بات ہے. اور پوری دنیا میں قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج، اللہ تعالیٰ کا امیج، یہ کتنا زیادہ. تو یقیناً یہ چیزیں اسی طرح لوگ جو ہے وہ حدیثوں اور آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے، ان کو مس انڈرسٹینڈ کر کے، پھر مس انٹرپریٹ کر کے اور لوگوں میں ان کا غلط مفہوم آگے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پورے معاشرے میں دین کا نام خراب ہوتا ہے.
याद रहे ये दीन का ट्रू इमेज नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर भी आप समझिए कि हम आयत को आप समझिए, हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसानों को दोजख के लिए पैदा किया। तो क्या अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है कि अल्लाह ताला ने दोजख में डालना था? इतनी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन, इतनी ज्यादा मेहनत और फिर इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस के स्टार्टिंग फ्रॉम डे फर्स्ट टिल 9 मंथ, अल्लाह ताला इतना सेंसिटिव मोड में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और फिर सिर्फ इसलिए ऑफ नो यूज, किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि इनको अल्टीमेटली जहन्नुम में फेंक देना है। तो ऐसा नहीं है, लॉजिकली सोचें, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप सिर्फ बर्थ को देखें तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इंसान हैरान होता है। अच्छा चले बर्थ को भी छोड़ दें, वो तो मेडिकल स्टूडेंट्स देखेंगे। अगर आप सिर्फ ये देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ है माँ के पेट में, कि वो बिल्कुल स्लाइटेस्ट एंड थिनेस्ट लेयर के अंदर, जिसके अंदर लिक्विड है और बॉल लाइक शेप में वो प्रोटेक्टेड है, बेबी पूरा फोल्डेड है, और फिर उसको किस तरह नरमी के साथ साथ जो है वो डॉक्टर्स इजेक्ट आउट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक लोकेशन फाइंड आउट की जाती है कि किस तरह उसको पिंच किया जाए और उसमें से वो सारा लिक्विड को निकाला जाए, और जैसे ही आप पिंच करेंगे खुद ब खुद वो पूरा जो बेबी है वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो बाहर आएगा। यानी कि इतनी हिफाजत का भी अल्लाह ने क्यों सामान तैयार किया, और इतनी हिफाजत के साथ वो पैदाइश का मरहला थे वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने जहन्नुम में डालना था? नहीं, इस आयत की इंटरप्रिटेशन ये है कि अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं पैदा किया कि लोगों को जहन्नुम में डाला जाए, बल्कि वो लोग जिन्होंने बुरे आमाल किए, गुमराही को खुद अडॉप्ट किया, गुमराही के रास्ते को खुद चूज किया, उनके गुनाहों का कॉन्सिक्वेंस के तौर पे, उनके गुनाहों के रिजल्ट के तौर पे अल्लाह ताला उनको सजा देंगे और उनको जहन्नुम में डालेंगे। वो जिन्नात भी होंगे, वो शयातीन भी होंगे। तो लिहाजा ये शायद की इंटरप्रिटेशन। अब ये लोग जहन्नुम में क्यों डाले जाएंगे? अल्लाह ताला ने इसकी रीजन बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनके पास हमने दिल तो दिए, मगर ये लोग उन दिलों से नहीं समझते। हमने इनको आंखें दी और आप खाली आंख की बनावट देखें और आंख की प्रोटेक्शन का सामान देखें, क्या सिर्फ इसलिए कि जस्ट आप इसके जरिए से जो है वो फजूल चीजें देखते रहे? या खाली कान की बनावट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। आप यकीन करें, जब आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब आप इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो आप याद तो आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा होता है, लेकिन आप अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पहचान रहे होते हैं कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही अल्लाह ने बना दिया, बेमकसद बना दिया, इनका कोई मकसद नहीं है, कोई इनका एम नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने तो इनको कान भी दिए, मगर ये लोग ऐसे हैं कि इनसे सुनते ही नहीं, और इनकी हालत क्या है? ये चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा बदतर है। तो समझने की बात है कि जिस भी चीज को अगर आप ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली उस पर जंग लग जाता है। इसी तरह जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें देखने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, अल्लाह ताला ने हमें समझने की ताकत दी, ये हमारी एबिलिटीज है, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। इनकी कदर आप उनसे पूछिए जो अंधे हैं, जो डेफ हैं, जिनके दिल काम नहीं करते या उनके दिल है ही नहीं, या वो एक आपके आर्टिफिशियल दिल के ऊपर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, बहुत बड़ी एबिलिटीज हैं, लेकिन अगर इन एबिलिटीज के से भी काम ना लिया जाए तो ये भी यकीनन बीके होती हैं। जिस तरह आप आम चीजों को रखें और आधा से इस्तेमाल ना करें, इवन अगर आपने एक मशीन पेन पैक भी ली है ना, बहुत अरसे तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाएगी, बेफायदा हो जाएगी। इवन अगर आपने पेन पैक, बेहतरीन जूती ली और अगर आपने उसको 3-4 साल रखा, आप पहन ही नहीं रहे, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बस रखी हुई है, यार पसंद बहुत है, देनी भी किसी को नहीं, रख भी रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे जब 4-5 साल बाद आप पहनना चाहेंगे तो उसकी ग्लू जो है वो एक्सटेंड कर जाएगी और वो बिल्कुल डिटैच हो जाएगी, वो आपके पहनने के काबिल भी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि चीजों को जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो डिके करेंगे। यही रूल हमारी एबिलिटीज पे अप्लाई होता है। बिस्मिल्लाह, यही रूल हमारी एबिलिटीज पे अप्लाई होता है। जब हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो यकीनन डिके करेंगी, वो यकीनन बेफायदा होंगी। आप मिसाल ले लीजिए, अगर बहुत अरसे तक अगर हमें वॉक करने की आदत नहीं या हम वॉक नहीं करते तो अल्टीमेटली घुटने इतने कमजोर हो जाते हैं कि थोड़ी सी भी वॉक की इजाजत नहीं देते, और फिर हमारी लंग्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि थोड़ी सी वॉक बर्दाश्त नहीं करते और हमारा सांस जो है वो बार बार उखड़ता है। तो लिहाजा बिल्कुल इसी तरह इन लोगों ने, जिस तरह जानवरों के पास आंखें हैं मगर वो हक को देख नहीं सकते,
ان کے پاس کان ہے مگر وہ حق کو سن نہیں سکتے. آپ گائے کے سامنے سارا دن تلاوت چلائی رکھیں، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا، اس کا دل نرم نہیں ہوگا. گائے کے سامنے آپ سارا دن لیکچرز دیتے رہیں، اسے جنت کی خوشخبریاں دیں، اسے جہنم کے ڈراوے سنائیے، اس کو زندگی کا مقصد سمجھائیے، اسے قرآن سے جڑنے کی ترغیب دیں. وہ ادھر کی ادھر ہی کھڑی رہے گی اور وہ جو گالی کرتی رہے گی. یعنی کہ بات سمجھنے کی کیا ہے کہ کان تو اس کے پاس بھی ہے مگر وہ اس سے کام لے نہیں جو لینا ہے، اس کو وہ ایبلٹی نہیں دی گئی نا. اس کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ حق نہیں دیکھ سکتی، دل ہے مگر وہ نرم پڑھنے والا ہے ہی نہیں. چاہے سارا دن آپ اسلامک لیکچرز اور سیمینارز اور کانفرنسز میں اس گائے کو لا کر آپ بے شک فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں گے، وہ ویسی کی ویسی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چوپایوں کی بات ہے، ہم تو اشرف المخلوقات تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیا، اپنے دل سے کام نہیں لیا، اپنے کانوں سے وہ کام نہیں لیا جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ان کانوں کو، ان آنکھوں کو اور ان دلوں کو بنایا گیا تھا، یہ لوگ ان سے بھی برتر ہیں، ان جانوروں سے بھی برتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو کام دیا جا رہا ہے انہوں نے کیا ہے، یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گائے کو اگر کچھ چیزیں اللہ نے سکھا دی ہیں تو وہ کر رہی ہے. وہ اگر اپنے مالک کی ساؤنڈ کو سمجھے گی نہیں، مالک کی کال کو سمجھے گی نہیں، لیکن مالک کی کال کو ریکگنائز ضرور کر لے گی کہ اگر چرواہا ڈنڈا مار رہا ہے تو مطلب میں نے واپس آنا ہے. چرواہے نے ایک ایسی خاص قسم کی چیخ یا ایک خاص قسم کی ووکل پروڈیوس کیا، اس کا مطلب مجھے واپس آنا ہے یا مجھے جانا ہے یا مجھے ٹھہرے رہنا ہے. وہ چرواہے کی ساؤنڈ کو ریکگنائز کر لیتی، مطلب وہ کام لے رہی. اسی طرح وہ ہمارے فائدے کا بھی سبب ہے، ہمارے فائدے کا بھی سبب ہے. ہم اس سے گوشت لے رہے ہیں، ہم اس سے دودھ لے رہے ہیں، ہم اس سے جو ہے وہ کتنے قسم کی چیزیں پروڈکٹس بنا رہے ہیں جو کمرشل لیول پہ آگے سیل ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یعنی کہیں نہ کہیں تک یہ ہمارے فائدے کا بھی سبب ہے. آپ دیکھ لیں جیسے کو آپ کہہ سکتے ہیں دوسروں کے فائدے کا سبب، اور کہیں نہ کہیں یہ اس کے اندر ریکگنیشن پاور ہے، ایٹ لیسٹ اپنے مالک کی جو ووکلز ہیں یا اپنے مالک کی جو ساؤنڈز ہیں ان کو ریکگنائز کر سکتی ہے. لیکن انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اتنی کمپلیکسٹی کے ساتھ، اتنی گہرائیوں کے ساتھ، حالیہ آپ کان کے اندر جو لوبز اللہ نے بنائے ان کی بناوٹ دیکھیں، آنکھ کے اندر جو لیئرز اللہ نے بنائی ہے ان کی بناوٹ دیکھیں، جسم کو اگر آپ کھولتے ہیں اور جسم کے اندر جو الائنمنٹ ہے آرگنز کی، ان آرگنز کی الائنمنٹ کی آپ گہرائی اور سینسٹیوٹی آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو اشرف المخلوقات تھا، تو لہٰذا یہ تو ان سے بھی برتر نکلا، یہ تو ان سے بھی زیادہ بدترین نکلا کہ جو بالکل ہی اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے، جو آخرت کے انجام سے غافل ہے. یعنی آپ دیکھیں جانور اگر بچے پیدا کر رہا ہے تو ہم بھی بچے پیدا کر رہے ہیں. جانور کا کام پورا دن جگالی کرنا ہے تو ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں. اس کا کام پانی پینا ہے تو ہم بھی پانی پی رہے ہیں. اس کو سارا دن گھومنا ہے ان آرڈر ٹو فائنڈ فوڈ، تو ہم بھی جابز اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ہم کمائیں گے تو لائیں گے تو کھلائیں گے اور خود بھی کھائیں گے. تو یہ جو جاب کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں گے شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ سب تو جانور بھی کر رہے ہیں. چلے ہم شادیاں کر رہے ہیں اور ہم ایک خاص انسان کے ساتھ بنتے ہیں، وہ ملٹیپل ان کے میٹس ہوتے ہیں، تو چلیں یہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے، لیکن ایکسیپٹ یہ مقصد تو سب کا ایک ہی ہے نا، کھانا پینا اور عیاشی کرنا. تو اگر یہی کام انسان بھی کر رہا ہے تو یقیناً وہ بدترین ہے چوپایوں سے. تو لہٰذا یہ جو انسان جو انہی کاموں میں لگا ہوا ہے، کھانا پینا، شادی، بچے، تو یہ اگر انہی میں گم ہے تو یہ وہ انسان ہے جو بدترین انسان ہے، جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے، جو اس طرح دنیا میں جمع ہوا ہے، اس طرح دنیا میں آپ کہہ لیں کہ مصروف ہے جیسے اسے کبھی واپس نہیں جانا، اسے مرنا ہی نہیں. اور اگر آپ مشاہدہ کرتے ہیں نا، اگر آپ کے اندر واقعی وہ آنکھ ہے جو بصیرت والی ہے، اور اگر آپ کے اندر واقعی لوگوں کی ہدایت کی طلب ہے، آپ مشاہدہ کریں. کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنی دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور انہوں نے اس طرح سے اپنی دنیاوی اسکیجول سیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس یقین کریں نماز قرآن تو کیا، ان کے پاس دین کی بات سننے کا وقت نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ان کے دل بالکل جانوروں کی طرح سخت ہوئے ہوئے. ان کے سامنے آپ جتنی مرضی تقاریر کریں، ان کی آنکھ میں ذرا برابر آنسو نہیں آئے گا، ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں. اور یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں. تو لہٰذا
اگر ایک انسان اپنے مقصد سے غافل ہے، اگر ایک عورت بحیثیت ماں اپنے مقصد سے غافل ہے، بحیثیت بیوی اپنے مقصد سے غافل ہے، بحیثیت عورت ایک اپنے مقصد سے غافل ہے، اور بس بحیثیت ایک مسلمان میرا کیا مقصد ہے، مجھے کس طرح جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے، اگر وہ اس مقصد سے غافل ہے تو یقیناً وہ جانور سے برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کی وجوہات اب آپ سمجھے نا کہ کیوں ایک لیول آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہرا، گونگا اور اندھا بن جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی جو ایک لاپرواہی ہے، یہ جو ایک ہیڈ لیسنس ہے۔ میں نے آپ کو نا گائے کے سامنے آپ جتنا مرضی کرتے ہیں نا وہ اسی طرح ایک جگہ کھڑی رہے، وہ ایک لاپرواہی کسی سچویشن ہے جانور کے اندر۔ تو یہ جو انسان کے اندر لاپرواہی ہے، یہ جو انسان کے اندر ہیڈ لیسنس ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات۔ اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ سورہ روم آیت نمبر 7۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ یعنی دنیاوی جو معاملات ہیں، اب ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا انسان بالکل ہی ڈمپ اینڈ ڈفر اور ڈل ہے، نہ وہ دنیاوی لحاظ سے کسی کے کام آ رہا ہے، نہ وہ دینی لحاظ سے کسی کا کام آ رہا ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی علوم کے حساب سے یہ بڑا ہی چابک دست ہے، بڑا ہی ایکٹیو ہے، بڑا ہی مہارت کا مالک ہے، بڑا ہی اس کے اندر جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہیں۔ لیکن جب آپ دین کے معاملے کی بات کرتے ہیں، جب آپ آخرت کے معاملے کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل غافل ہے۔ اس کے پاس کوئی وقت نہیں اپنے دین کو سنوارنے کے لیے، قرآن سے جڑنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، دین سے بالکل بے خبر ہے۔ اور اگر دنیاوی معاملات کی بات کریں تو خوب اسے پہچانتا ہے، خوب اس کا ماہر ہے۔ تو یہ جو انسان ہے جو آخرت کے معاملے میں بے خبر ہے، آخرت کے معاملے میں ہیڈ لیس ہے، یہ انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اس سے نہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ دین سیکھتے ہیں تو آپ یقیناً سکھاتے ہیں، تو آپ دین سیکھ رہے ہیں اور آپ سکھا رہے ہیں تو آپ ایک برج بن گئے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت کا راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، گویا آپ لوگوں کے لیے فائدے کا سبب ہے۔ لیکن ایک انسان جس نے نہ خود دین سیکھا، وہ سکھائے گا کیا؟ جب سکھائے گا نہیں تو پھر وہ لوگوں کے لیے فائدہ کا سبب کیسے بنے گا؟ تو یہ انسان پورا کوڑا کرکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم بہت سے جنوں اور انسوں کو جہنم میں ڈالیں گے، تو اب یہ وہ انسان ہے جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے جہنم میں ہی ڈالا جائے۔ تو اس آیت کے اندر اگر میں کرکس آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیڈ لیس لائف سٹائل یا لاپرواہ لائف سٹائل گزارنے والوں کو سخت وارننگ دی ہے کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اب آپ انالیسس کر سکتے ہیں، اپنے لیے ایک سوال لکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک اپنے لائف سٹائل کا ایک فلیش آپ کریٹ کریں اپنے ذہن میں۔ صبح سے لے کر شام تک جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل میں اور ایک لائف سٹاک یا ایک جانور کے لائف سٹائل میں کوئی نہ کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر وہی کام ہم کر رہے ہیں، کھانا پینا اور اسکول، اگر بس اسٹوڈنٹ ہیں تو اسکول میں جا رہے ہیں، اگر کچھ کما رہے ہیں ایز این امپلائی ہیں تو ہم جابس پہ جا رہے ہیں، اگر ہم گھر کی عورت ہیں تو بس برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، شوہر کو کھلا رہے ہیں، کھانے پکا رہے ہیں، اور اسی میں پورا دن گزر رہا ہے، تو یقیناً ہم اور جانور ایک جیسے، بلکہ ہم بدترین ان سے، کیونکہ ہم تو اشرف المخلوقات تھے۔ تو لہٰذا ہماری آنکھوں میں کیا بصیرت ہے کہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سے ان کو ریلیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو آیات سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے کان قرآن کی تعلیم کے لیے اچھا سنتے ہیں، یا جتنا مرضی سنوا لو جیسے تھے ویسے ہی ہیں؟ کوئی آنکھ نم نہیں ہوتی، نہ کانوں کے ذریعے جب دل میں ہدایت کی بات جا رہی ہے تو دل کی زمین نرم نہیں ہو رہی۔ کیا ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں یا ویسے کہ ویسے ہیں جیسے ہمارے آج سے کچھ عرصہ پہلے تھے؟ تو آنکھ کا بصیرت کا مالک ہونا، اس بات کو اگر آپ سمجھیں، آپ دیکھیں کہ جب ایک عام انسان کو میں کہوں گی نا کہ یار آپ یہ درخت دیکھ رہے ہیں، اس میں پھل ہیں اور یہ درخت لٹکا ہوا ہے، تو آپ اس بات کو پلیز سمجھے گا، عام انسان کہے گا ہاں یار درخت ہے، ٹھیک ہے، بہت پیارا ہے، ہاں اس کے پتے واقعی ڈفرینٹ کلرز کے ہیں، آٹم ہے، اچھا پھل بھی ہے، ہاں اس کا پھل بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ لیکن
اللہ ताला हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, आंख में बसीरत रखो। तो अब आपकी आंख में बसीरत है, आप कहेंगे हाँ ये दरख्त में फल है, और देखो फल आते ही दरख्त झुका हुआ है। इसका मतलब कि जब आपके ऊपर फल आएंगे, आपके ऊपर नेमतों की बारिश होगी, तो आपके अंदर अकड़ाव के बजाय झुकाव आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बसीरत के मालिक इंसान हर चीज से लेसन लेगा। इसी तरह आप जैसे गांव में हम लोग गए तो वहां पे ये किसकी फसल चल रही है, उसका उगी हुई थी, ये भी गंदम की। गंदम जब इनिशियल स्टेज पे होती है तो उसकी आप जो बालियां देखते हैं, तो बाली हमेशा कभी भी आपको इरेक्ट नजर नहीं आएगी, स्ट्रेट नजर नहीं आएगी, रादर वो झुकी हुई होती है। अब झुकी हुई बाली आपको आजिज़ी का सबक दे रही है। आम इंसान का हाँ भाई हाँ ठीक है, दाने मिल रहे हैं और क्या हो रहा है, लेकिन आप बसीरत का मालिक इंसान कहेगा देखो आजिज है। तो अब हो सकता है उस वक्त आपके जहन में कोई अकड़ाव आ रहा हो, तकब्बुर की बात चल रही हो, आप उसको देखेंगे, आप बसीरत के मालिक हैं, आप फौरन आजिज़ी का सबक लेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आप जमीन को देखेंगे तो आम इंसान से कहेंगे हाँ भाई जमीन, तो वो कहेगा हाँ भाई जमीन है, हाँ भाई बड़ी अच्छी है, हाँ बड़ा अच्छा ये फसल देती है। बसीरत का मालिक इंसान कहेगा कि मुझे जमीन की तरह बनना है, कि जो पानी को जज्ब करती है और फिर जब इस पे बहार आती है तो ये खिल पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे ऊपर जब अल्लाह ताला की कुरान की बारिश हो रही है, तो मुझे भी उस जमीन की तरह बनना है। कुरान की बारिश पड़ते ही मेरे ऊपर बहार आए। अब जमीन लोगों के फायदे का सबब है, मुझे उस जमीन की तरह बनना है, ये लोगों के फायदे का सबब है। आप एक जगह जा रहे हैं, वहां आपको एक ऐसी जमीन नजर आ रही है जो बिल्कुल क्रैक्ड है, ड्राउट्स है उसके ऊपर, कोई आपको वहां पे फल नजर नहीं, कोई फसल नजर नहीं आ रही। आप कहते हैं यार ये देखो ये जमीन का, इस जमीन के बारे में तुम क्या कहोगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस जमीन के बारे में तुम क्या कहोगे? वो कहेगा यार ये जमीन बड़ी बेकार है, क्रैक्ड हो गई है, ड्राउट्स हैं, क्या किया जा सकता है, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन अब आप बसीरत की निगाह रखते हैं, आप अहले कुरान हैं, आप सोचेंगे कि मुझे हरगिज ऐसी जमीन की तरह नहीं बनना। उस जमीन के ऊपर इतने में आप चल रहे हैं तो बारिश होती है, आप देखते हैं कि यार बारिश उस जमीन के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, उस ड्राउटेड, उस क्रैक्ड, उस ड्राइड जमीन के अंदर जो है वो बारिश एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। आप सोचेंगे कि इसके अंदर एब्जॉर्ब इसलिए नहीं हो रही, इसमें सकत ही नहीं, तो मुझे ऐसी जमीन की तरह नहीं बनना कि जो खुश्क जमीन, बंजर जमीन है, बेकार जमीन है, जिससे ना कोई फायदा निकल रहा है, ना उस पर कोई फसल निकल रही है, ना वो बारिश को एब्जॉर्ब कर रहा है। मुझे उस जमीन, लिहाजा मुझे कुरान के बारिश को एब्जॉर्ब करना है, लोगों के लिए फायदे का सबब बनना है। तो लिहाजा इसी तरह आजकल हम लोग अपनी ज़ूलॉजी के अंदर हम लोग इंसेक्ट्स कल्चर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम लोग बी फार्मिंग पढ़ रहे हैं, फिश फार्मिंग, फलां बहुत सी चीजें। तो उसके अंदर पर्ल कल्चर हम स्पेशली पढ़ रहे थे। उसके अंदर था कि किस तरह एक ऑयस्टर जो है वो पर्ल बनाता है, और वो पर्ल हमारे फायदे का सबब बन रहा है, हम उससे ज्वेलरी बना रहे हैं। उस पूरे को पढ़ के मैं हैरान हो रही थी कि किस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज को हमारे मकसद के लिए बनाया हुआ है। एक कीड़े को सिखा दिया किस तरह उसने इंसान को के काम आना है, इंसान को फायदा पहुंचाना है। ऑयस्टर को सिखा दिया किस तरह इंसान के काम आना है। इसी तरह बेशुमार हमने कीड़े पढ़े, और किस तरह वो कीड़े इंसान के लिए, इंसान की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए लगे हुए हैं कि ये इंसान जानवरों की तरह रिएक्ट करे, ना वो बसीरत की निगाह रखे, ना वो बसीरत के कान रखे, ना उसका दिल नरम पड़ रहा है। तो लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम अपना अपना जो स्टेटस है उसको समझें और बसीरत की निगाह रखें, और कोशिश करें कि हर चीज को हम रिलेट करें कुरान के साथ, हर चीज को हम समझते जाएं। अब इसी तरह आप एक दरख्त को देखते हैं, उसकी ट्रंक को देखते हैं, तो जब आप ट्रंक को देखते हैं तो एक आम इंसान से आप कहेंगे यार इसकी ट्रंक देखो, इसका तना देखो, तो वो कहेगा हाँ भाई तना है, ठीक है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन आप कहते हैं कि ये जिस तरह तना खड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो रही है, जितनी मर्जी आंधियां आ रही हैं, ये तना अपनी जमीन के रूट्स के साथ जमा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह चाहे मुझे अमेरिका में डाल दो, मुझे इंग्लैंड में डाल दो, मुझे एथिस्ट माहौल में डाल दो, जिस तरह ये तना अपनी रूट्स के साथ जमा हुआ है, मैं अपनी वैल्यूज के साथ जमा रहूंगा। आप इस तरह सीखिए ना, तो आपको ये कायनात सिखा रही है। और इसी तरह अक्सर मुझे ये दुआ, बेसिकली मैंने ये चीजें सीखी जिनको मैं सुनती हूँ, तो मैंने तब से मेरा जो सेंस ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हुआ। इसी तरह आपकी जिंदगी में टफ माहौल चल रहा है, आपकी जिंदगी में हालात मुश्किल चल रहे हैं, और आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो लिहाजा आप इस दरख्त से सीखिए। वो कहते हैं आप इस दरख्त से सीखिए। आंधी है, पहाड़ आंधी है,
اس کے اوپر کتنی بارشیں ہیں، اولے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا. لہٰذا آپ اللہ پہ ایمان رکھیے اور اپنے اللہ کے ایمان پر جمے رہیے، توکل پہ جمے رہیے جس طرح اس نے جب لہٰذا کیا آندھی ہمیشہ آتی رہے گی؟ نہیں، آندھی ختم. اب وہ درخت پہ پھل آ رہے ہیں تو آندیاں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بھی ختم ہوں گی، آپ کی زندگی میں آزمائشیں ختم ہوں گی اور آپ کی زندگی میں پھل آئیں گے، آسانیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، راحت آئے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک بصیرت کی نگاہ نے آپ کے ویژن آف لائف کو چینج کر دیا. لہٰذا یہی ڈیمانڈڈ ہے. اور اگر یہ نگاہ نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس یہ سماعت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس یہ دل نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی برتر کہا ہے، بدتر کہا ہے، بدترین. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت کی نگاہ دے، بصیرت کی سماعت دے اور ہمارے دلوں کی زمین کو بے تحاشا نرم کر دے. اسی طرح آپ چونکہ میرے ذہن میں تھوڑی مثالیں آ رہی ہیں تو میں چاہ رہی ہوں آپ کو تھوڑا سا آپ کے مائنڈ میں انلائٹمنٹ کریٹ کروں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک پتے کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے اور ایک پتا جو ہے وہ لہرا رہا ہے ادھر ادھر. ایک عام بندے سے آپ کہیں گے یار یہ پتا دیکھ رہے ہو کیسے ادھر ادھر لہرا، وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا، اس کا بس یہی کام ہے، اس کو دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو. آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اس پتے کی طرح نہیں بننا کہ جدھر کو ہوا ادھر کو چلے، مجھے اپنی ویلیوز پر جماؤ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو آپ وہی سبق لیتے ہیں جو آپ درخت کے تنے سے لے رہے تھے، جمع ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، چاہے جتنا مرضی ماحول اس کو متاثر اس کو لکریٹو لگ رہا ہو، اس کو خوبصورت لگ رہا ہو، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ چیز اس کو ایک بولڈ مسلمان بناتی ہے، یہ چیز اس کو ایک بڑا کانفیڈنٹ مسلمان بناتی ہے. وہ اپنی ویلیوز پر عمل کرتے ہوئے کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے، بولڈ فیل کرتا ہے. تو یہ جو کائنات ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے، وہ ایسے بیکار نہیں پیدا کی گئی. لیکن اگر ہم صرف دنیا کی مصروفیات میں گم ہو کر جانوروں کے یا لائف سٹاک کے لائف سٹائل کو کاپی کرتے ہیں، ریپلیکیٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ ریپلیکا ڈریسز دیکھتے ہیں نا، تو وہ ایگزیکٹ کوشش کی جاتی ہے اس کو کاپی کرنے، مگر ایگزیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ بعض تو بڑے ہی خراب ہوتے ہیں. تو اگر ہم جانوروں کے لائف سٹائل کو کاپی کر رہے ہیں تو ہم ان سے بدترین بنیں گے. تو لہٰذا اللہ نے جب آنکھ کا ذکر کیا، کان کا ذکر کیا، دل کا ذکر کیا، تو یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آئی ہوپ آپ نے ایگزامپلس لکھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر نہیں لکھی تو بینگ اہل قرآن آپ نے لیکچر پوائنٹ ہوتے ہیں ایگزامپلس کو لکھنا ہے، بصیرت کی نگاہ کا ٹاپک دے کر، بصیرت کی ہیڈنگ دے کر، تاکہ یہ چیز ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بصیرت کی نگاہ ہے کیا. کل کو میں آپ سے پوچھوں کہ بصیرت کی نگاہ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے کہ ہاں یہ بصیرت ہے، اور پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم آپ یقیناً یہ چیزیں تو یقیناً میں نے اپنے ایک ناقص ذہن سے سوچی نا، کچھ چیزیں میں نے سنی، کچھ چیزیں میں نے ڈفرینٹ اساتذہ کو سن کر میں نے چیزیں سیکھی. آپ کے سے ہر ایک کی زندگی میں اپنے سرکمسٹانسز ہیں، تو آپ نے ان سرکمسٹانسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے. آپ کو کائنات کی نشانیاں میسج دیں گی انشاءاللہ. اگلی آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے نام ہیں سب سے اچھے. فَادْعُوهُ، سو تم پکارو، بِهَا ان ناموں سے، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یلحدون کجروی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں کی میں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے کبھی ایک نام سے پکارتا ہے، کبھی اس کو دوسرے نام سے پکارتا ہے، اور وہ یہ میک شور کرتا ہے کہ ہر نام بہترین نام ہو. تو بالکل اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو کیسے دعائیں مانگے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سلیقہ سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، تو مجھ سے میرے بہترین ناموں سے پکارو. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو رزق چاہیے تو آپ کہیں گے یا اللہ، یا
रज़्ज़ाक़। इसी तरह अगर ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मामलात बहुत बिखरे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह या जब्बार, या जब्बार। जब्बार का मतलब है जो मामलात को फिक्स करता है, जो सेटल करता है, मैटर्स को सॉल्व करता है, मैटर्स में आसानियां लाता है, जो दिलों में सुकून लाता है। तो लिहाजा या अल्लाह या जब्बार। इसी तरह डिफरेंट तरह के नाम है। अब यहाँ पर हाला तैयबा, मुझे यकीन है यहाँ पे हैं, अगर मीटिंग में नहीं है तो फिर वो फोन पे होंगी। अच्छा हाला तैयबा, आपने हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें बताना है कि एक आयत है कुरान में जो हम सुबह शाम के अस्कार में भी पढ़ते हैं, उस आयत के अंदर अल्लाह ताला के बहुत से नामों की कलेक्शन है। वो आयत मैं आपके साथ शेयर करूँ। उस आयत में जो अल्लाह ताला के नाम है, उन नामों को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और उन नामों को इस्तेमाल करते हैं, कैसे दुआ मांग सकते हैं, और उन नामों का मफहूम वो आप हमें बताएंगे, ताकि एटलीस्ट उन नामों का मफहूम हमें पता हो और हम उन नामों को अपनी दुआओं में ला सकें। आप देखें कि हम कहते हैं ना, मुझे दुआ मांगना नहीं आती, तो आपको अल्लाह के नाम नहीं आते। अगर आपको अल्लाह के नाम आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दुआ मांगना आएगी। तो दुआ मांगने का सलीका तभी आएगा जब हम अल्लाह के नाम से मुतारिफ होंगे, और इस चीज का एहसास मुझे इस आयत को पढ़ के हुआ है। तो लिहाजा जितना ज्यादा हम अल्लाह ताला के नाम को समझेंगे, अल्लाह ताला की सिफात को समझेंगे, उनका हमें इल्म होगा, उनकी मार्फत होगी, उतना ज्यादा हमें अल्लाह ताला की रिकग्निशन, अल्लाह ताला की मार्फत होगी। और जितनी ज्यादा अल्लाह ताला की मार्फत होगी, वो उस मुसलमान में उतना ज्यादा पुख्ता ईमान होगा और उतनी ज्यादा उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह अगर आप अपने महबूब को तरह तरह के नामों से पुकारते हैं और हों भी वो बेहतरीन और खूबसूरत, तो वो खुश होता है। अगर आप उसको सिर्फ उसको नाम से पुकारते हैं तो हाँ वो तब भी खुश होगा, लेकिन आप कहेंगे ना उसके अलावा कोई और नाम, ठीक है ना, तो आप अपने हस्बैंड को ध्यान में रखिए, तो अगर आप उसके नाम के अलावा कोई और नाम उसके लिए चूज करते हैं तो वो ज्यादा खुश होगा। तो यही चीज अप्लाई कीजिए कि अगर अल्लाह ताला के बारे में वो साजा ने ये बताया कि जब अल्लाह ताला को उनके नाम के साथ उनकी सिर्फ से पुकारते हैं तो अल्लाह ताला और भी ज्यादा खुश होते हैं, और जब अल्लाह ताला और भी ज्यादा खुश होते हैं तो दुआ की कबूलियत के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपने बात मनवानी होती है तो आप अगर हस्बैंड की जगह उसको हबी कह देते हैं, बहुत से लोगों के, मुझे तो हंसी वैसे बहुत ज्यादा आती है लेकिन लोगों ने लिखा होता है, तो इसी तरह और भी बहुत से नाम होते हैं जो औरतें कहती हैं। तो लिहाजा अब देखिए कि अगर आपने कोई बात मनवानी है ना, तो आप अगर उसको इस नाम से पुकारेंगे तो उसकी अटेंशन फौरन से आप अपनी तरफ कर लेंगे और फिर आप अपनी बात कह सकते हैं। हो सकता है वैसे वो मोबाइल में मसरूफ हो, तो अल्लाह ताला फौरन आपकी तरफ माइल हो जाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत और ज्यादा जोश खाती है। तो हम कहते हैं या अल्लाह, साथ ही आप कहते हैं या जब्बार, या रहमान, या रहीम, या करीम। तो लिहाजा ये नाम इस तरह से हमें सीखने की जरूरत है। अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया आयत का। दूसरा आयत का जो पार्ट है वो क्या है कि अल्लाह के नामों में डेविएशन न इख्तियार करो, कजरवी इख्तियार ना करो, गुमराही इख्तियार ना करो। अब ये क्या है? इस तो लिहाजा हम अल्लाह ताला के नामों से अल्लाह ताला को पुकारने की अहमियत को समझ रहे थे। आयत नंबर 180 का पार्ट 2 देख लेते हैं। सो ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो उसके नामों में कजरवी इख्तियार करें। आयत में अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है युल्हिदून। युल्हिदून का मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब है सही रास्ते से हट जाना, सही रास्ते से हट जाना, गुमराह हो जाना, डेविएशन, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो लिहाजा तुम उन लोगों में से ताल्लुक भी ना रखो, उनके करीब भी ना जाओ जो अल्लाह के नामों में कजरवी अख्तियार करते हैं, और इन लोगों को उसके किए की जरूर सजा मिलेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला के नामों में कजरवी अख्तियार करना क्या है। इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो इमाम इब्न कय्यूम ने बयान की हैं, उनको मैं आपके सामने हाईलाइट करती हूँ। आप लोग जरा देख लीजिए, अपने पास नोट डाउन भी करने की कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे बुलेट्स में। सबसे पहली चीज ये कि अल्लाह ताला के नामों में कजरवी क्या है, अल्लाह ताला के नामों में इल्हाद क्या है, अल्लाह ताला के नामों के मामले में कौन सा इंसान है जो गुमराह होता है। नंबर एक चीज ये है कि अल्लाह ताला के नामों में तब्दीली कर देना, यानी अगर और ये काम मुशरिकीन ने किया, अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह, तो मुशरिकीन ने अपने बुत का नाम लात रख दिया, अल्लाह के नाम में तब्दीली कर दी। अल्लाह ताला का नाम है अजीज, गालिब, बेपरवाह, और इन्होंने अजीज से इंस्पिरेशन ली और अपने बुत का नाम रख दिया उज़्ज़ा। तो लिहाजा ये गुमराही है, ये इल्हाद है,
یہ ڈیویشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے حرمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ اچھا، آواز میری آپ سب تک آ رہی ہے؟ آواز آہستہ آ رہی ہے، اچھا ایک سیکنڈ۔ اچھا مجھے باقی لوگ بتائیں پلیز، میری آواز آپ سب تک آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی صحیح آ رہی صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی ٹھیک ہے، صحیح، بہت یہ بتو اللہ تعالیٰ کے جی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دینا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں خود سے اضافہ کر دینا، خود سے اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کیا جائے، خود سے اضافہ کر کے یا خود سے اللہ تعالیٰ کو ٹرمز دینا، یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، انہی ناموں کو چوز کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ 99 نام ہم نے سیکھے ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں، ان کے مطابق ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کیا جائے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کمی کر دینا، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ نام تو بالکل ٹھیک ہے، اس نام سے تو پکارو، جیسے رحمان کے نام سے تو پکارو مگر رحیم سے نہ پکارو، رحیم اللہ کا نام نہیں، تو ایسا کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو رحمان سے بھی پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو رحیم سے بھی پکارا جائے، سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور سبھی بہت اچھے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ وہ نام جو ایکسکلوسیولی انسانوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، جو خاص طور پر انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتے، یعنی اور ان میں بھی خاص طور پر اللہ، اور ایک اور نام ہے رحمان۔ یہ جو رحمان کا لفظ ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ کسی بھی انسان کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، عبد الرحمان ضرور کہا جا سکتا ہے۔ اب رحیم جو نام ہے یہ انسان کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحیم تھا۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں آپ کو رحیم بھی ملتا ہے، لیکن رحمان ایک خاص صفت ہے جو صرف اور صرف، جس کو آپ کہتے ہیں ایکسکلوسیولی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس کے بارے میں مسلمہ کذاب کی مثال آتی ہے کہ مسلمہ کذاب کون تھا؟ یہ وہ انسان تھا جس نے فالس پروفٹ کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو لہٰذا اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں یمامہ کا رحمان ہوں۔ تو لہٰذا یہ بات ہرگز غلط ہے اور یہ بات کس میں آ جائے گی؟ الحاد میں آ جائے گی۔ یہ چاروں صورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے۔ کرکس کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم نے سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم نے سمجھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا سیکھ کر ان کو اپنی دعاؤں میں اپلائی کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ اہل قرآن کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کی معرفت آتی ہے۔ صرف یاد کرنا نہیں کہ ہم یاد تو کیے ہوئے نا، ہم سب نے نام شروع سے لے کر ہمیں پورے 99 نام یاد ہوتے ہیں، کلاس کے شروع میں بھی چلتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، آپ نے اپنے ایمان کو گرو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں۔ روزانہ میرے 3 نام سمجھنے، 4 نام سمجھنے، کچھ ہمیں حالہ طیبہ سمجھائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم، تو لہٰذا ان کو سمجھتے ہوئے ان کو اپنی دعاؤں میں اپلائی کرنا، یہ لیسن ہے جو ہم آج سیکھتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 181 کو دیکھ لیجئے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ ہے، یہدون جو رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وَبِهِ یعدلون اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو امتن ہے اس سے مراد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ہے، یعنی مخلوق میں ایک جماعت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کیا نشانی ہے؟ یہ حق کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحق سے کیا مراد ہے؟ آیت میں الحق بالحق کو ہائی لائٹ کریں، اس سے مراد ہے قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اسی کے مطابق ان کی کانسٹیٹیوشنز ڈیزائن ہے، اسی کے مطابق لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق خود عمل کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے امت مسلمہ کے برحق یا حق پر قائم لوگوں کی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، میری امت نے
73 میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا اور باقی سب گروہ جہنم میں جائیں گے. اس گروہ کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس راستے پر تھے؟ وہ قرآن کے راستے پر تھے اور سنت کے راستے پر تھے، اور یہی الحق ہے. قرآن اور سنت ہی الحق ہے. اور پھر حق پر چلنے والوں کی نشانی کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ خود بھی حق پر قائم ہے اور لوگوں کو بھی حق سے جوڑتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت. کوئی تھرڈ گروہ نہیں، تھرڈ پارٹی نہیں، تھرڈ شخصیت پرستی نہیں، شخصیت پرستی میں نہیں تو تھرڈ شخصیت نہیں، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں. قرآن سنت ان کی دلیل ہے، یہی ان کا ویژن ہے، یہی ان کا مشن ہے، اسی کو وہ پوری دنیا میں اسپریڈ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج بھی بہت سے جماعتیں ہیں اور ایک ینگ اسپیشلی یوتھ کی اگر بات کی جائے تو وہ کنفیوزڈ ہے مجھے کس کی طرف جانا چاہیے. کتنے لوگ سوال کرتے ہیں یقین کریں کس کو فالو کریں کس کو نہ فالو کریں. آپ قرآن اور سنت کو فالو کریں. اچھا کس کو سنیں؟ اس کو سنیں جو قرآن کی بات کر رہا ہے، سنت کی بات کر رہا ہے. اس کو سنیں جو قرآن سے کوٹ کر رہا ہے، حدیث کو کوٹ کر رہا ہے، جو ہر بات پہ صرف امام کی بات کوٹ کر رہا ہے، جو بات پہ صرف اور صرف اقوال کوٹ کر رہا ہے، بزرگوں کی باتوں کو کوٹ کر رہا ہے. وہ انسان کا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے یا وہ بالحق کی کیٹیگری میں لائے نہیں کرتا. حق پر وہی شخص ہے، وہی حق پر امام ہے، وہی استاد حق پر ہے، وہی شخص حق پر ہے. اور اگر میں چاہتی کہ میں اس کو فالو کروں اور میں اس سے پڑھوں تو کیا میرے پاس سمٹم ہونا چاہیے، کیا میرے پاس لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ قرآن کے مطابق پڑھتا ہو، قرآن کے مطابق پڑھاتا ہو، قرآن کا وہ ماہر ہو. اب آپ دیکھتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ قادیانی کے جو ہیڈ ہے، نام نہیں مجھے آ رہا، وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور لٹرلی وہ ایک آیت کو نہیں پڑھ پا رہے. اتنی غلط انہوں نے آیت پڑھی. اس کے اوپر باقاعدہ ایک بنائی ہوئی ہے انہوں نے فنی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کو بڑی انہیں اس کی ڈانٹ وغیرہ کر رہے ہیں، اس میں اس کا صحیح مذاق اڑا رہے ہیں. اور یقین کریں وہ اس کے آگے عوام کا بھرمار ہے اور اس سے ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھی جا رہی، پھر پیچھے جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے، ایک لفظ نہیں وہ پڑھ پا رہا قرآن. اس کے پیچھے اگر آپ لگیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے. وہ قرآن کا ماہر نہیں. تو جو قرآن کا ماہر ہے، حدیث کا ماہر ہے، ان دونوں کی پیروی کرنے والا ہے، یہی الحق ہے پر ہے، یہی الحق کے راستے پر ہے اور اسی کی ہدایت اسی کو فالو کیا جائے گا. یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اچھا اس سے اگلی جو آیت ہے 5 منٹ لیتے ہیں، 5 منٹ لیتے ہیں کہ اگلی آیت میں نے آج کرانی تھی. 5-6 منٹ لیتے ہیں اور اس اگلی آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 182 سوری 182 جی 182 اور 183 جو ہے وہ ایک ساتھ ہے. مغرب کے گانے کتنے بجے ہونے لگے پھر اینڈ کرتے ہیں، پھر نماز آنے ہوں گے، پھر اس کے بعد میرا حال کنٹینیو کیونکہ یہ آیت بڑا ٹائم مانگ رہی ہے. یہ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہ رہی تھی آج کراؤں لیکن میرا خیال ٹائم نہیں. چلیے جی آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے. یاد رہی تو ایک جرنی ہے اور اس جرنی کو برقرار رکھنا اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ موت اس حال میں ہو کہ قرآن ہمارے دل میں ہو، قرآن ہمارے دلوں کی زینت ہو، ہمارے اعمال کی زینت ہو، ہماری قرآن ہمارا شناخت ہو، ہمارا فخر ہو. ہم قرآن کی ویلیوز پر عمل کرتے ہوئے کانفیڈنٹ فیل کریں، ہم بڑے بولڈ مسلمان ہوں. اور ایسے ہی مسلمان کی ڈیمانڈ ہے آج کے دور میں، اسپیشلی جب دجال کا دور اپروچ کر رہا ہے. اس میں دجال کئی طرح کی چیزیں جب پیش کرے گا، وہی لوگ قائم رہیں گے اپنے ایمانوں پر، وہی لوگ اس کی جنت، اس کی دوزخ، اس کی نشانیوں کا انکار کریں گے جو بولڈ ہوں گے، جو بڑے آپ کہہ لیں کہ بڑے اسٹانچ ہوں گے اپنے ایمان میں. اور وہ لوگ کہ جو کمزور ایمان کے مالک، ڈرپوک، آپ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں نا، ڈرپوک اور بزدل قسم کے مسلمان، وہ مسلمان آج بھی گمراہ ہے. اور کل جب دجال آ کے اپنی جنتیں اور اپنی دوزخ اور اپنی بارشیں برسا کر اور ایسی چیزیں دکھائے گا تو وہ فوراً اس کا پیچھا کریں گے. تو آج کی ڈیمانڈ یہی ہے، قرآن سے جڑ جانا، سنت سے جڑ جانا، حق سے جڑ جانا،
خود بھی جڑنا، اپنے گھر والوں کو جوڑنا، اپنے خاندانوں کو جوڑنا، اپنی سوسائٹیز کو جوڑنا، اپنی اولادوں کو جوڑنا، اور پھر ان کو بولڈ بنانا، ان پہ کام کرتے رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ بصیرت کی نگاہ، بصیرت کی سماعت اور نرم دل، ان کے لیے دعائیں کرنا اور پھر ان پہ کام کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، پیشنٹلی سننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ قبر کی وحشت سے میں بچانا۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔